السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یاکلون ولهم فیها منافع ومشارب افلا یشکرون واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سورہ یاسین کی چند آیات آپ کے سامنے آج کے درس میں پڑھی گئی ہیں۔ انہی آیات کی تشریح آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم قدرت کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح سے بندوں پر جو اس کے خاص انعامات ہیں ان انعامات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ حمزہ استفہام کے لیے ہیں اور یہ انکار اور تعجب کے لیے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ اور رؤیت، یہاں رؤیت سے مراد رؤیت قلبی ہے، یعنی کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ کس بات میں غور و فکر نہیں کیا؟ کس بات کو نہیں دیکھا؟ اس بات کو کہ انا خلقنا لہم، یقیناً ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، بنایا، مما عملت ایدینا، ان چیزوں میں سے جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ عملت ایدینا، جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ ایدینا یعنی ہمارے، یدن کی جمع ایدینا، یعنی جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے، انعامن، چوپائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے بنایا اپنی ان چیزوں میں سے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، چوپایوں کو بھی، یعنی ہم نے ان کے لیے چوپائے بنائے ہیں، اور یہ خاص طور سے ان چیزوں میں سے ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں۔ اضافت بنانے کی اپنے ہاتھوں کی طرف اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اس بات کی اہمیت کو ذکر کیا جائے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے خود بنائی ہیں، کوئی اور اس میں دوسرا شریک نہیں ہے ہمارے۔ یعنی یہ چوپائے، اونٹ ہو، گائے ہو، یا اسی طرح سے بکری اور بھیڑ وغیرہ، تو یہ سارے چوپائے جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ان کے لیے بنا دیے۔ فہم لہا مالکون، پس وہ ان کے مالک ہیں، پس وہ ان کے مالک ہو گئے۔ یعنی یہی کفار اور مشرکین جنہیں دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے۔ لہا اے للانعام، مالکون، مالک ہو گئے۔ یعنی یہ کفار اور مشرکین ان چوپایوں کے مالک ہو گئے ہیں۔ تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا یا غور و فکر نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بھی بنائے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے خاص طور سے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں؟ یعنی کوئی اور دوسرا ان چیزوں کے بنانے میں شریک نہیں ہے ہمارا، اور پھر یہ ان کے مالک ہو گئے، یعنی بنائی ہم نے ہے لیکن ملکیت میں ان کی ہم نے دے دی ہے، اور وہ جس طرح سے چاہتے ہیں ان میں تصرف کرتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں انہیں اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں۔
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ وَذَلَّلْنَاهَا، وَذَلَّلَ يُذَلِّلُ، تذلیل کا مطلب ہوتا ہے تابع فرمان بنانا۔ وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا ان کو، ہا کا مرجع انعام کی جانب جائے گا، یعنی ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع فرمان بنایا، لہم یعنی ان کے، یعنی کفار اور مشرکین جنہیں دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے، یعنی ان چوپایوں کو ہم نے ان کے لیے تابع فرمان بنا دیا ہے، جس طرح سے چاہتے ہیں وہ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہ کرتے، تابع فرمان ان کے نہ بناتے، بلکہ ان کے اندر وحشی پن رکھ دیتے، کسی بھی طرح کی کوئی شیطنت ان کے اندر رکھ دی جاتی، تو وہ ان سے غیر مانوس ہو جاتے اور ان کے قریب بھی نہ آتے، یا اسی طرح سے ان کو مار بھی سکتے تھے۔ اب یہ ہے کہ ایک معمولی سا بچہ ان کا انہیں جدھر چاہتا ہے لے کر چلا جاتا ہے، تو یہ ہم نے ایسا ان کے ساتھ کیا ہے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، پس ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں، رکوب و معنی مرکوب، اور اس سے مراد سواریاں، یہ اسی طرح سے رکوب بھی اسے پڑھا گیا ہے ایک قرات کے مطابق، تو ایسی صورت میں مصدر کے معنی میں ہوگا یہ۔ تو فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، پس ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں، یعنی بعض پر وہ سواری کرتے ہیں، جیسے انعام میں سے ہی اونٹ ہے، بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے اونٹ ہے، اونٹ پر سواری کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں وہ کھاتے ہیں، اونٹ ہے کھانے کے بھی کام آتا ہے، گائے ہے، یا اسی طرح سے بھیڑ بکری وغیرہ، یہ سارے جانور کھانے کے بھی کام آتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو، ان چوپایوں کو، ان مویشیوں کو ان کے تابع فرمان بنا دیا ہے، پس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سواری کے کام آتے ہیں ان کی، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں وہ کھاتے ہیں۔ اور یہاں یاد رہے فَمِنْهَا میں یا منہا میں یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض ایسے ہیں جنہیں وہ سواری میں استعمال کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جنہیں وہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، اے وَلِلْكُفَّارِ، اور کفار کے لیے، فیہا اے فی الانعام، یعنی جانوروں میں، منافع، منافع ہیں، یعنی اور بھی منافع ہیں۔ یہ تو ایک ذکر کیا کہ وہ سواری ہیں ان کی، یا اسی طرح سے ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی منافع، منافع ہیں، یعنی ان جانوروں میں ان کے لیے اور بھی منافع ہیں۔ منافع یہ منفعاتن کی جمع ہے، فائدے کی چیز، یعنی جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تو ان میں ان کے لیے اور بھی منافع ہیں، یعنی صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ سواری کے کام آ رہے ہیں، یا اسی طرح سے صرف ان کا گوشت کھایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ان میں منافع ہیں۔ اور وہ منافع کیا ہیں؟ مثلا ان کے بالوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے بالوں کو استعمال میں لا کر فائدہ اٹھاتے ہیں، یا اسی طرح سے ان کا گوبر یہ جلانے وغیرہ کے کام میں لے کر آتے ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں لادنے کے کام میں لے کے آتے ہیں، یا اسی طرح سے کھیت وغیرہ کی جتائی اور بوائی میں کام لیا جاتا ہے ان سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت سارے فائدے، وہ مشارب، اور اسی طرح سے پینے کی چیزیں، مشارب پینے کی چیزیں، یعنی اسی طرح سے اس میں ان کی پینے کی بھی چیزیں ہیں، یعنی دودھ ان کا جو ہے پیا جاتا ہے، اونٹ کا ہو، یا اسی طرح سے گائے، یا اسی طرح سے بکری یا دمبا وغیرہ، تو یہ ان کا دودھ بھی پینے کے بھی کام آتا ہے۔
آئی بات میں؟ تو سواری کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح سے ان میں سے کچھ کو یہ کھاتے بھی ہیں اور اسی طرح سے اور مزید فائدے اٹھاتے ہیں، بار برداری کا کام، یا اسی طرح سے کھیتوں کی جتائی اور بوائی، اور اسی طرح سے پھر ان کے دودھ وغیرہ کو پیتے بھی ہیں۔ تو یہ سارے انعامات ہیں ہمارے، ان جانوروں کی وجہ سے بہت ساری نعمتیں ان کو مل رہی ہیں۔ آئی بات میں؟ افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ یعنی پھر بھی انہیں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً انہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی ہم نے ان کو یہ نعمتیں دی ہیں، اور وہ بھی اپنے بنائی ہوئی چیزوں میں سے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے، خاص طور سے جو ہم نے بنائی ہیں، کسی کا کوئی اختیار اس میں نہیں، کسی کی کوئی شرکت اس میں نہیں ہے، ان چیزوں میں سے ہم نے یہ ساری نعمتیں انہیں عطا فرمائی ہیں، اور ان کے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی اور تابع فرمان ان کے بنا دیا۔ تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کرتے، ہماری عبادت کرتے، اطاعت و فرمانبرداری کرتے، ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن معاملہ اس کا الٹ ہے، یہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ یعنی انہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی ناشکری کا ذکر فرمایا، اور فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنایا، من دون اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ انہوں نے بنایا آلہتن، معبود۔ آلہتن یہ الہن کی جمع ہے، معبود کو کہتے ہیں، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ کے علاوہ انہوں نے اور معبود بنا لیے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے، اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے، کیونکہ وہی ہے ان کو روزی دینے والا، تمام چیزیں مہیا کرنے والا، اور طرح طرح کی نعمتیں عطا کرنے والا، جس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ اس کا شکریہ ادا کرتے۔ لیکن شکریہ تو ایک طرف، انہوں نے تو اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو، دوسری چیزوں کو معبود بنا لیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنایا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ آلِهَةً، معبود، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید کہ وہ مدد کیے جائیں۔ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید کہ وہ مدد کیے جائیں، یعنی اس امید پر کہ وہ مدد کیے جائیں، یعنی یہ بت وغیرہ جو ہیں، یہ جو معبود انہوں نے بنا رکھے ہیں، وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہو جائیں۔ آئی بات میں؟ یعنی دنیا کے اندر یہ ان کے مددگار ہو جائیں، مدد کرنے والے ہو جائیں۔ یہ امید ہے ان کی کہ دنیا میں جو مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو ان پریشانیوں پر یہ مددگار ہو جائیں ان کے معبود، اور ان کی مدد کی جانے لگے۔ اس امید پر انہوں نے اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے لوگوں کو معبود بنا لیا ہے۔ آئی بات میں؟ لیکن معاملہ کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے معبود بنائے ہیں، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کر سکیں، وہ اس بات کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یستطیعون نصرہم، وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، لا یستطیعون، اور لا یستطیعون میں جو ضمیر ہے، ضمیر فاعل کی ضمیر جو ہے، وہ
انہی معبودوں کی جانب جا رہی ہے، آلہہ کی جانب، یعنی وہ معبود جو انہوں نے اللہ من دون اللہ کی جانب جا رہی ہے، یعنی جو اللہ کے علاوہ انہوں نے معبود بنائے ہیں، وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں نصرہم ان کی مدد کرنے کی، یعنی جو انہوں نے معبود بنائے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ آئی بات میں؟ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یا تو زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، مر چکے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ آئی بات میں؟ یا اسی طرح سے انہیں اتنا اختیار ہی نہیں دیا گیا ہے، انہیں اتنا اختیار ہی نہیں دیا گیا ہے کہ وہ ان کی مدد کر سکیں اللہ رب العالمین کے مقابلے میں، کوئی اور ان کا مددگار ہو سکے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں ان کی مدد کرنے کی۔ آئی بات میں؟ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ ان کے لشکری ہیں حاضر باش، محضرون، حاضر باش، محضرون حاضر کیے ہوئے، جیسا کہ اس سے پہلے معنی بتلایا گیا محضرون، یعنی یہ ان کے لشکری ہیں، یہ ان کے لشکری ہیں، مطلب وہم میں ہم کا مرجع یہی کفار اور مشرکین، یعنی یہ کفار اور مشرکین، لہم اے للاسنام اے للآلہہ، یعنی یہ کفار اور مشرکین جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے، یعنی جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، جندن لشکری ہیں، محضرون حاضر کیے ہوئے، یعنی یہ خود بلکہ ان کے لشکری ہیں دنیا کے اندر، دنیا کے اندر یہ ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ جب لوگ انہیں کوئی برا بھلا کہتے ہیں تو یہ ان کی مدافعات کرتے ہیں، انہیں برا نہیں کہنے دیتے ہیں، یا اسی طرح سے اور کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو یہی ہیں ان کی مدد کرنے والے۔ ان پر کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس چیز کو دفع کرنے کے لیے یہی آتے ہیں، اسے ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے یہی آتے ہیں، وہ خود اس چیز کو نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ آئی بات میں؟ یا اسی طرح سے یہی ہیں ان کو بنانے والے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، کہ یہی خود ان کے لشکری ہیں۔ جندن لشکر کو کہتے ہیں، اجناد اس کی جمع آتی ہے، تو یہی ہیں ان کے لشکری، محضرون حاضر کیے ہوئے، یعنی حاضر باش، یہ ان کے لشکری ہیں اور ان کی مدد کے لیے ہر وقت خود تیار رہتے ہیں۔ لیکن کتنے بڑے بے وقوف ہیں جن کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اور جو اپنے اوپر گری ہوئی کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتے ہیں، کسی چیز کو دفع نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی چیز اگر ان کے سامنے رکھ دی جائے کھانے کے لیے تو کھا نہیں سکتے ہیں، وہ خود ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، انہی کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، انہی کی عبادت کر رہے ہیں، انہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک طرح سے بڑی بے وقوفی والی بات ہوگی، یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جن کے یہ خود حمایتی ہیں دنیا کے اندر، جن کی خود یہ حمایت کر رہے ہیں، اگر کوئی انہیں برا بھلا کہے تو وہ خود اس کا جواب نہیں دیتے، بلکہ یہ ان کا جواب دیتے ہیں، ان کی طرف سے دفاع کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور بے وقوفی کیا ہوگی؟ اسی طرح سے
ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے وَهُم میں ہم کا مرجع آلہا وَهُم لَهُم جُندٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ یعنی معبود جو اللہ رب العالمین کے علاوہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، لہم ان کے خلاف، جندن لشکری ہوں گے، محضرون حاضر باش، یعنی آخرت میں اللہ رب العالمین کے لشکری ہوں گے۔ یہ بھی معنی اس کا کیا گیا ہے، یعنی یہ معبود جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، جنہیں یہ مدد کے لیے بلا رہے ہیں، یہ معبود ان کے خلاف اللہ رب العالمین کے لشکری ہوں گے آخرت میں، اور ان کے خلاف ہو جائیں گے اور ان سے عبادت کا انکار کر دیں گے، اور یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا۔ ان سے اپنی برات کا اظہار کر لیں گے، اور اس وقت بڑی رسوائی ہوگی ان کی کہ جن پر ان کا اور پورا بھروسہ جن پر کیے بیٹھے تھے کہ یہ ہمارے مددگار ہوں گے دنیا کے اندر اور اسی طرح سے آخرت میں، لیکن وہی ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ آئی بات میں؟ تو یہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے کہ یہ کفار اور مشرکین، یہ معبود ان کفار اور مشرکین کے خلاف اللہ رب العالمین کے لشکری ہوں گے، حاضر کیے جائیں گے، جو ان کے سامنے لائے جائیں گے اور ان پر حجت تمام کی جائے گی، اور وہاں وہ کہیں گے کہ یہ خود ہی اپنی طرف سے عبادت کیے جا رہے تھے، ہم نے انہیں عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، یا اسی طرح سے ہم ان سے بری ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مریم علیہ السلام یہ آئیں گے اور انکار کر دیں گے، یا اسی طرح سے شیطان خود جس کی پیروی میں یہ دن رات چل رہے ہیں، جس کی اطاعت و فرمانبرداری میں انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، وہ بھی وہاں جا کے انکار کرے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ بھی اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم لیا گیا ہے، اور دونوں کے اعتبار سے اس کی جو تشریح ہے وہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پس آپ کو ان کا کہنا غمگین نہ کرے، یعنی آپ کو غمگین نہ کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ، اور آپ کو غمگین نہ کرے، قَوْلُهُمْ، ان کا کہنا، اور ان کے کہنے سے مراد کیا ہے؟ جو اسی آیت کریمہ سے، آیت نمبر 74 سے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِہَةً سے مستفاد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے معبود بنایا ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسری ہستیوں کو، تو وہ ضرور کہتے ہوں گے کہ یہ ہمارے معبود ہیں اور یہ ہمارے مددگار ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اسی بات کی تسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ آپ کو غمگین نہیں کرے، اس سے آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ اور پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا رہے ہیں توحید کی طرف، اور یہ شرک اور کفر میں چلے جا رہے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے پریشان کرتا تھا۔ یہ بات ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی کا سبب بنتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا سبب بنتی تھی۔ تو اسی کے لیے تسلی دی اللہ رب العالمین نے کہ ان کا یہ کہنا آپ کو غمگین نہ کرے، آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے، آپ کا جو کام تھا ان تک ہماری دعوت کو پہنچا دینا، توحید کی دعوت کو ان کے سامنے رکھ دینا، وہ آپ نے کر دیا۔ اب آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ
اللہ رب العالمین نے اور بھی جگہ اس مضمون کو بیان فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ یعنی یہ لوگ جو ہے آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ یہ بھی اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، یعنی آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی چیز کا ذکر یہاں بھی ایک طرح سے کیا جا رہا ہے، اور تسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ آپ کو ان کے قول کی وجہ سے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کفر، ان کا انکار ان کے ساتھ ہے، آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر لیا ہے، آپ نے ہماری دعوت ان تک پہنچا دی ہے۔ اب اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ یا اسی طرح سے قولہم سے مراد ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القاب سے یاد کرنا، جیسے وہ آپ کو کبھی کہتے یہ شاعر ہیں، کبھی آپ کو کہتے یہ ساحر ہیں یعنی جادوگر ہیں، کبھی آپ کو مجنوں اور دیوانے کا لقب دیا کرتے تھے، یا اسی طرح سے کبھی آپ کے خلاف یہ کہتے تھے کہ یہ بیماری میں مبتلا ہے، کسی ہمارے معبود نے انہیں کسی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں وہ کہا کرتے تھے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آپ کو ان کے اس قول سے، ان کی ان باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان کے ان باتوں سے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تسلی رکھیے، آپ یہاں دنیا کے اندر پریشان نہ ہو، آخرت میں بہت بڑا اجر و ثواب اس کے بدلے میں آپ کا انتظار کر رہا ہے، بڑی نعمتیں آپ کو اس کے بدلے میں ملنے والی ہیں، لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اِنَّا نَعْلَمُ یقیناً ہم جانتے ہیں، ما یسرون جو یہ چھپاتے ہیں، اسر یسر چھپانا، ما یسرون جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، پوشیدہ رکھ رہے ہیں جو باتیں، وہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں۔ وما یعلنون اور اسی طرح سے جو ان کا جو اعلان کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، ما یعلنون اے ما یظہرون یعنی جو باتیں یہ ظاہر کرتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، یا اسی طرح سے جو باتیں یہ چھپاتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور ان کی ان باتوں کی وجہ سے ان پر جو بھی عذاب یا ثواب ہونا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور آپ کو حوصلہ ایک طرح سے دیا جا رہا ہے کہ آپ کو کفار اور مشرکین کہ ان اعمال سے یا ان باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مطمئن رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کو سونپا گیا ہے۔ رہی بات ان کی، تو ان کی ساری باتیں ہمیں معلوم ہے، چاہے یہ چھپا کے کریں یا علل اعلان کریں، ہم ساری باتوں سے واقف ہیں، اور ان کی ان باتوں کا حساب و کتاب ہم لیں گے آخرت میں، اور پھر وہاں ان سے باز پرس کی جائے گی، اور ان کے ساتھ جو ہے جیسا بھی معاملہ ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے، لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ چند آیات آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔